بولے میں ایسے ہی ٹھیک ہے. وہی ہے میاں بیوی والا معاملہ ہے نا. بیوی کو آپ نے ایک دفعہ بتایا بیگم یہ غلط ہے, پھر دوبارہ پھر صحیح ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو تو آدمی اسی طرح برداشت کرتا ہے. کیا خیال ہے بس چلاؤ یار, اب 100% صحیح کون ہوتا ہے؟ بیگم شوہر کو بتاتی ہے یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز کوشش کر لی پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیا کرو؟ ٹھیک نہیں ہو رہا تو ہم کیا کہتے ہیں عورت کو؟ چھوڑ دو اسی طرح زندگی گزارو, 100% درست کوئی نہیں ہوتا. ہاں ناقابل برداشت ہے تو پھر علیحدگی کی طرف جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو امام کی غلطی بھی 1 دفعہ بتائیں, 2 دفعہ بتائیں, 3 دفعہ بتائیں, یا تو اس کو نکال دیں یا خود نکل جائیں وہاں سے, یا پھر ایسے ہی برداشت کریں. 3 ہی آپشن ہے, اس کے بعد مزید بتائیں گے تو پھر پھڈا ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر یہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. تو خیر ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ اعتدال جو ہے نا یہ کیا ہے ضروری. تو آج کل موٹیویشنل اسپیکر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, وہ لوگوں کے کو مال کمانے کا طریقے کم بتا رہے ہیں, پیسے کی ہوس زیادہ پیدا کر رہے ہیں. ہوس زیادہ پیدا ہو رہی ہے. ایک دم ایک کلپ آتا ہے, آپ یہ طریقہ اختیار کریں ہر مہینے 3 لاکھ کمائیں. آدمی ایک دم جوش میں آ گیا نا. یہ لڑکوں کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو. فوراً دیکھا بھائی یہ طریقہ 3 لاکھ, 3 مرغیوں سے کاروبار شروع کیا ہے بھائی, اور ہر مہینے امیزون کے ذریعے 3 لاکھ. بہت سے بھگتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. یہ آپ ڈیزائننگ کریں اور ایسے آپ پوسٹیں بنائیں, آپ کے پاس آرڈر آئیں گے اور آپ ٹھک 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 نوٹ چھاپنے کی مشین. لوگوں کو قبض ہوا ہے, حقیقت بتاؤں, کیونکہ قبض کے لیے آپ کی توجہ کا ادھر فوکس ہونا ضروری. توجہ ادھر جا ہی نہیں رہی. بیت الخلا میں بیٹھے ہوئے گھنٹے لگ گئے یہی سوچ رہے ہیں یار 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ. او بھائی باہر نکل یار, لوگ انتظار میں کھڑے ہیں باہر آ بھائی. تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ, پھر 3 لاکھ کو اگر 12 سے ضرب دیں تو 36 لاکھ. پھر جب 36 لاکھ ہو جائیں گے تو پھر میں ایسا کروں گا, وہ شیخ چلی والا سنا دوں. ایک شیخ چلی, یہ کوئی موٹیویشن اسپیکر بتایا نا یہ ٹھک 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 نوٹ چھاپیں, تو اس کو شیخ چلی والا یہ لطیفہ سنا دیا کریں. میں ابھی بتاتا ہوں, میں اس دعوت کا بالکل منکر نہیں ہوں کہ آپ پیسہ نہ کمائیں, چند اس میں اصلاحات کریں, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, پھر ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ وہ شیخ چلی چل رہا ہے. شیخ چلی کو اس کے سیٹھ نے انڈوں کا ٹوکرا دیا کہ یہ سر پہ رکھ کے وہاں پہنچا دے میرے گھر پہ. اس زمانے میں دیسی انڈے ہی ہوا کرتے تھے جن سے چوزے بھی نکلتے تھے, اب تو وہ انڈے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. تو وہ دیسی انڈوں کا ٹوکرا رکھ کے سر پہ جا رہا ہے, 22 23 یا 24 50 انڈے ہوں گے. اب شیخ چلی کی نیت بدلنا شروع, کیونکہ مائنڈ استعمال ہو رہا ہے نا. بزنس کے لیے کیا چاہیے؟ مائنڈ. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں محنت سے زیادہ کیا چاہیے؟ مائنڈ, دماغ. اب شیخ چلی کو خیال آیا میں بی سے بغیرت بھی ہوں. اس نے وہ سنا ہوا ہوگا اس کا, ایم سے منوس بھی ہوں. وہ کلپ کہیں اس نے سن لیا. اس زمانے میں فیس بک نہیں تھا, لیکن لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں نا. اور بھی کچھ گالیاں والیاں. بی سے کیا تھا؟ بی سے تو بغیرت ہو گیا. اے بی سی سے کیا تھا؟ چلو جو بھی تھا, بس جی سے نہ ہو کچھ بھی. تو خیر وہ ٹوکرا رکھ کے اب وہ جا رہا ہے کہ میں بی سے بغیرت بھی ہوں, میں غریب ہوں, تبھی تو میں سیٹھ کی ملازمت کر رہا ہوں, دوسروں کا ہمیشہ جی سے غلام. ہاں جی سے غلام ہوں, میں غلاموں والی زندگی گزار رہا ہوں. یہ سیٹھ ہے اور میں کیا ہوں؟ میں غلام ہوں. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ زخرف میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہاری معیشت کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اپنی مرضی سے. لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, تاکہ تم میں بعض لوگ بعض کے تابع بن کے رہیں, سارے ایک جیسے نہ ہو جائیں. یہ اللہ کا نظام ہے. سبھی پیسے والے ہو جائیں گے تو ماتحت کون بنے گا؟ تو خدا کا بنایا ہوا نظام ہے یہ. اس کا جواب لوگ دیتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ماتحت بنیں گے. یہ جواب غلط ہے. بہت سے سیٹھ ہم نے بیوقوف دیکھے ہیں, ان کے ملازمین بہت
ذہین اور قابل دیکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے, ملازم تھے. جن کی بکریاں چرا رہے تھے وہ نبی نہیں تھے. ذہین کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ, جو ملازمت کر رہے ہیں, بکریاں 10 سال بکریاں چرا رہے ہیں. اور جو ان سے بکریاں چروا رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر بنے, جنہوں نے ان کے ذمے بکریاں چروانا لگایا, ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ موسیٰ کلیم اللہ بنے گا, وہ کبھی آپ سے بکریاں چرانے کا کام نہ لیتے. یہ اتنا اللہ کا سلیکٹڈ ہے, ایسا اللہ کا منتخب ہے. بعض دفعہ ملازم اللہ کی نظر میں زیادہ قابل قبول ہے, اور جو سیٹ ہے وہ اللہ کی نظر میں محبوب نہیں ہوتا. تو خالی اگر کھوپڑی سے مائنڈ سے آتے ہیں نا پیسے, تو بے وقوف لوگ تو بیچارے بھوک سے مر جاتے, کیونکہ ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا. تو شیخ چلی نے موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, بی سے بغیرت اور ایم سے منحوس اور جی سے غلام, اور یہ ساری چیزیں سن کے ٹوکرا سر پہ رکھ کے سفر کرتا ہوا جا رہا ہے. نیت بدل گئی اس کی کہ یہ سیٹھ کی میں ملازمت کیوں کروں, مائنڈ استعمال کرو. میں اتنا پیسہ کما سکتا ہوں کہ کل یہ میں سیٹھ ہوں اور یہ میرا ملازم. کیسے کما سکتا ہے بھائی؟ کھوپڑی. ٹھیک ہے, کھوپڑی استعمال. تو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کی اس نے کہ اگر رفیع بھائی, کہ اگر میں یہ انڈوں کا ٹوکرا لے کے بھاگ جاؤں, یہ ہیں 50 انڈے, کچھ اس میں مرغے ہوں گے, کچھ اس میں مرغیاں. مرغیوں کو بٹھا کے اس سے نکلیں گے چوزے. جب چوزے نکلیں گے تو میں ان چوزوں کو بیچوں گا نہیں, کھاؤں گا نہیں, وہ ہو جائیں گے بڑے. بریڈنگ ہوگی, ایک ایک مرغی سے سال میں 40 50 60 70 جو بھی چوزے ہوں گے, ایک سال میں کیلکولیشن. دماغ کو کیلکولیٹر تو تھا نہیں اس زمانے میں, دماغ میں مائنڈ ہے نا, مائنڈ استعمال کرو. مائنڈ استعمال کر کر کے جو اس نے کیلکولیشن کی ہے, او ہو بھائی ہٹو بچوں, 4-6 سال میں تو مرغیاں اور مرغے دے مار 4.5. سمجھ رہے ہو نا, 4 سال کی ٹینشن ہے, 5 گٹکے پہ گزارا کریں گے. 3-4 سال میں اپنا پولٹری کا ہوگا بہترین بزنس. انڈے الگ بک رہے ہوں گے, اس کے لیے الگ فارم بناؤں گا. مرغیاں الگ بک رہی ہوں گی, مرغے الگ بک رہے ہوں گے, اس میں نسلی ہوں گے, نکال کے رکھتا رہوں گا. اور جو نسلی مرغیاں ہوں گی نکال کے, وہ پھر نسلی مرغوں کی الگ, آپ کو پتہ ہے ان کی الگ بزنس ہوتا ہے. جو مرغے لڑانے والوں کا لیے میاں والی, وہاں ایکسپورٹ کروں گا, اور کھانے کے لیے وہاں ایکسپورٹ کروں گا. خیر جی, ہوتے ہوتے ایکسپورٹ تو نہیں, یعنی وہاں بیچوں گا, ایکسپورٹ تو ملک سے باہر ایکسپورٹ بھی کر لے گا جب اتنا بزنس بڑھے گا. خیر ہوتے 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 پھر میرے پاس آنا شروع ہوگا پیسہ. بی سے بغیرت, ایم سے منوس کی فہرست سے میں نکل جاؤں. جب پیسہ آئے گا تو پھر میں نکاح کا پیغام بھیجوں گا کسی مالدار لڑکی کو. اس غربت میں بی سے بغیرت کو کون دے گا لڑکی؟ اس میں تو کوئی ایم سے منحوس ہی ملے گی آپ کو. اب میں کروں گا بہترین بزنس, اور ارب پتی لڑکی سے شادی ہوگی میری, گھر ہوگا, بنگلہ ہوگا, پھر میرے ہوں گے بچے. بزنس بل اور پھیلتا جا رہا ہے. بزنس کیا ہو رہا ہے؟ پھیلتا جا رہا ہے. کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. پھر بچے ہوں گے بڑے, تھوڑے سمجھدار ہو جائیں گے, پھر وہ آئیں گے ابو سے پیسے مانگنے. سیٹھوں کے بچے آتے ہیں نا, غریبوں کے بچے کہاں آتے ہیں؟ آئیں گے پیسے مانگنے, ابو پیسے. میں کہوں گا ہٹو ایسے نا, اترا کے ذرا, جیسے شروع میں تو منع کرتے ہیں نا, پھر بعد میں نکال کے دیں, تھوڑا شو مارنے کے لیے میں کہوں گا ہٹو. جب یوں کیا نا اس نے, وہ ٹوکرا نیچے لڑام سے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنی یادوں میں خیالوں میں گم تھا بیچارہ. اس نے جب یوں کیا تو سارا ٹوکرا کلٹی. سیٹھ نے بولا کمبخت, تیرا کسی پتھر پہ پاؤں لگتا, اس سے تیرا ٹوکرا گرتا. میں کہتا یار چلو بیچارے کا کہیں کھڈا آ جاتا, تو نے تو جان بوجھ کر یوں کیا ہے میرے سامنے, یوں کر کے گرایا ہے, اس کے پیسے نکال.
تو شیخ چلی کہتا ہے تو اپنے انڈوں کو رو رہا ہے, میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا. میرا پورا خاندان, بزنس, بینک بیلنس, امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بزنس چل رہا تھا انڈوں کا, چوزے کا, کم بخت تو 50 انڈے رو رہا ہے, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا میرا. تو جب آپ اس طرح کے کلپ سنو گے نا, بی سے بغیرت اور ایم سے منوس والے, وہ جو اسپیکر ہے اس سے پیشگی معذرت, میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ لوگوں کو ایک جوش دلانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہو, لیکن آپ جوش دلانے میں غریبوں کی توہین شروع کر دو. یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی, ہر آدمی کو محنت پہ نہیں ملتا, یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, تقدیر سے ملتا ہے. تو آپ یہ غلط ہے. غریب بیچارہ پہلے ہی پیسے نہیں ہیں, وہ اور ٹھٹرتا جا رہا ہے کہ میں ایم سے منوس بھی ہو گیا, میں بی سے وہ پہلے ڈپریشن میں ہے. تو قرآن نے بیان کیا ہے. اب یہ تو مالداری پہ فخر کرتے تھے مشرکین مکہ, ہمارے نبی مسکین تھے, غریب تھے. قرآن نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے نبی ان کا دولت میں گھومنا پھرنا اور دنیا میں سیر سپاٹے کرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, دنیا کے چند ٹکے ہیں جو اللہ نے ان کو پکڑا دیے, اس پہ یہ اترا رہے ہیں. مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر جس طرح سے دولت کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, اس سے شاید پیسہ آ جائے, سکون آپ کا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا, ڈپریشن کے مریض بن جاؤ گے. پیسہ آئے نہ آئے ڈپریشن میں ضرور چلے جاؤ گے. 20 بیماریاں لگ جائیں گی آپ کے ساتھ. تقدیر پہ صبر کرو, محنت ضرور کرو. ہاں یہ پوائنٹ لینا چاہیے, محنت, وہ میں ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اس میں اعتدال کی بات کیا ہے. تو شیخ چلی کا سارا بزنس بولو بیڑا غرق. آئندہ وہ کبھی بھی فیس بک پہ جا کے نا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو نہیں سنے گا جو پیسہ کمانے کی موٹیویشن کر رہا ہو. چھوڑو اس کو. وہ کہتا ہے ایم سے منحوس ہی ٹھیک ہے, بی سے بغیرت ہی ٹھیک ہے. ہمارے نبی نے بھی ترغیب دی ہے پیسہ کمانے کی. کیسے ترغیب دی وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس کے آداب کیا ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں, اس میں اعتدال کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 ٹائپس آف غریبس. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں, ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں, ایم سے بولو نا, گالیاں دو یار مسجد میں بیٹھے ہوئے, دے دو. یعنی وہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی, وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا نا, صحیح کہا, ٹھیک ہے نا, صحیح.